پہلی تعبیر اجود الناس۔ عام حالات میں بھی آپ ہر انسان سے زیادہ سخی تھے، جود و سخا کے مالک تھے، ہر انسان سے بڑھ کر۔ دوسری تعبیر اجود ما یکون فی رمضان۔ ماہ رمضان میں بوقت ملاقات جبریل آپ عام مہینوں کی نسبت زیادہ سخی ہو جاتے ہیں، یا یہ مفہوم ہے کہ ماہ رمضان میں بوقت ملاقات جبریل آپ تمام موجودات اور مخلوقات سے بڑھ کر سخی ہو جاتے ہیں۔ موجودات میں تو اللہ کی ذات بھی داخل ہے، لیکن موجودات سے مراد مخلوقات ہی ہوں گی۔ اجود ما یکون یعنی اجود ما یوجد، پھر اس سے مراد مخلوقات ہی ہوں گی، خالق نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام مخلوق ہیں۔ مخلوق کا جو تقابل اور مقابلہ ہوتا ہے وہ مخلوق سے تو ہو سکتا ہے، خالق سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس قرینے کے بنا پر یہاں اجود ما یکون میں سے مراد موجودات میں صرف مخلوقات ہوں گی، خالق اس میں شامل نہیں ہوگا۔ خالق کی سخاوت، مخلوق کی سخاوت تو خالق کی سخاوت کی وجہ سے، خالق کے ساتھ تو کوئی تقابل نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث کی وضاحت کی ابتدا میں ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا، اس بات پر میں نے متنبہ کر دیا تھا کہ یہ جو تعبیرات اختیار کی گئیں اس میں لفظ کی من وعن پیروی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ محاورے کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور محاوراتی جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے اسے ہی لیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو دوسری تعبیر ہے کہ اجود ما یکون، کہ آپ ماہ رمضان میں دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ سخی ہو جاتے، یا آپ ماہ رمضان میں تمام مخلوقات سے بڑھ کر سخی ہو جاتے، یہ تعبیر پہلی جو تعبیر اجود الناس کہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے، پہلی تعبیر سے زیادہ زور رکھتی ہے، قوت رکھتی ہے اور مبالغہ رکھتی ہے اپنے اسلوب، اپنے جو تعبیری اسلوب ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے۔ ایک طرف اجود الناس کہہ دیا گیا کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے، تو دوسری تعبیر میں کہہ دیا گیا کہ آپ خود جو عام حالات میں جتنے سخی تھے اس سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اس سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو یہ تعبیر، اس تعبیر میں قوت زیادہ ہے۔ یا اگر اس کا یہ مفہوم لیں جو زیادہ بھی بہتر ہے، جس میں حذف وغیرہ بھی نہیں آتا، انشاءاللہ آگے جب ہم نحو پہ بات کریں گے کچھ نحوی فوائد پر تو وہاں انشاءاللہ بات آئے گی کہ اجود ما یکون تمام مخلوقات سے بڑھ کر آپ سخی تھے، تو یہ اجود ما یکون کی تعبیر اجود الناس سے زیادہ قوت رکھتی ہے۔ اجود الناس میں صرف لوگ شامل ہیں، اجود ما یکون میں تو تمام مخلوقات آ جاتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے دوسری تعبیر میں زور زیادہ ہے پہلی تعبیر کی نسبت، ٹھیک ہے نا؟ یہ درجہ بدرجہ ترقی ہو رہی ہے، تین تعبیرات، پہلی تعبیر، دوسری اور تیسری۔ اب تیسری تعبیر کی طرف دیکھیے جو ترجمے میں بات آ گئی تھی کہ اجود من الریح المرسلہ، کہ جبرائیل امین سے قرآن کا دور کرنے کے بعد تو آپ خوب چلتی ہوا سے، زور و شور سے چلتی آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ اب اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو دوسری تعبیر ہے اجود ما یکون، اس دوسری تعبیر میں آپ کی سخاوت کا تعلق، آپ کی سخاوت کا جو تقابل اور مقابلہ ہوا وہ آپ کی اپنی سخاوت سے ہوا جو غیر رمضان میں ہوتی تھی، یا تمام مخلوقات سے ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اب اس تیسری تعبیر کے اندر آپ کی سخاوت کا جو تقابل ہو رہا ہے وہ کس سے ہو رہا ہے؟ زور و شور کی آندھی اور چلتی ہوا سے ہو رہا ہے۔ آپ کی سخاوت کا تقابل زور و شور کی آندھی سے، خوب چلتی ہوا سے ہو رہا ہے۔ تو بھائی زور و شور کی جو آندھی ہوتی ہے، خوب چلتی ہوا ہوتی ہے، وہ بھی تو مخلوقات میں شامل ہے۔ تو اس سے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری تعبیر اس تیسری تعبیر سے، یعنی اجود ما یکون کی تعبیر اجود من الریح المرسلہ سے زیادہ اپنے اندر قوت رکھتی ہے، اس کے اندر زیادہ عمومیت ہے۔ ہاں جی، لفظی اعتبار سے ایسا ہی ہے، لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ لفظ کی من وعن پیروی ضروری نہیں ہوتی، محاورے کو سامنے رکھا جاتا ہے بس۔ اب جب محاورے کو دیکھیں گے
تو اجود ما یکون، تمام مخلوقات سے بڑھ کر آپ سخی تھے. ٹھیک ہے، اس تعبیر سے اجود من الریح المرسلہ کہ آپ زور و شور سے چلتی آندھی سے بھی زیادہ سخی تھے، یہ جو تیسری تعبیر ہے دوسری تعبیر سے بڑھ کر ہے. اگرچہ یہ تیسری تعبیر کے لفظ کو دیکھیں تو اس میں عمومیت کم ہے، کیونکہ دوسری تعبیر میں کہا گیا تمام مخلوقات سے بڑھ کر آپ سخی تھے، یا آپ اپنی ذات سے بڑھ کر سخی ہو جاتے تو جو عام حالات میں آپ سخی ہوتے تھے، رمضان میں آپ اس سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، یا تمام مخلوقات سے بڑھ کر آپ سخی ہو جاتے تھے، تو اس میں تو عمومیت زیادہ ہے. یا خود نبی علیہ السلام کی سخاوت کا تقابل آپ کی اپنی ذات کی سخاوت سے جو غیر رمضان میں ہوتی تھی، جبکہ اجود من الریح المرسلہ میں جو تقابل ہو رہا ہے، مقابلہ، کمپیریزن ہو رہا ہے. کیا کریں، یہ کیسے ماحول میں جیتے ہیں جہاں نہ کسی کو اردو آتی ہے صحیح، نہ انگلش آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، تو لفظ کو سمجھانے کے لیے انگلش کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اب یہاں جو کمپیریزن ہے وہ زور و شور سے چلتی ہوا سے، بھائی زور و شور سے چلتی ہوا بھی تو مخلوقات میں شامل ہے، تو اس سے مطلب تیسری تعبیر سے دوسری تعبیر زیادہ اپنے اندر قوت رکھتی ہے. تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لفظ کی من وعن پیروی نہیں کرنی بلکہ محاورے کو دیکھنا ہے. تو لفظ کو دیکھے تو دوسری تعبیر زیادہ قوت رکھتی تیسری تعبیر سے، لیکن محاورے کو دیکھے تو تیسری تعبیر زیادہ قوت رکھتی دوسری تعبیر سے. وہ کیسے؟ وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہ عرب کے صحرائی، ریگستانی اور چٹیل پہاڑوں کے ماحول میں اجود من الریح المرسلہ کی تعبیر، چلتی ہوا سے زیادہ سخاوت کی تعبیر، دوسری تعبیر اجود ما یکون فی رمضان کی نسبت زیادہ قوت، شہرت، زیادہ پر لطف اور زیادہ خوشگوار احساس رکھتی ہے اپنے اندر. کیسے؟ ذرا آپ اپنے تخیل کی قوت کو ذرا پرواز تو دیں. عرب کے بیابانوں میں، وادی غیر ذی زرع میں خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں تو پھر بارش کی برسات برستی ہے، مردہ زمین لہلہانے لگتی ہے، ریگستانوں، صحراؤں اور بیابانوں میں زندگی جنم لیتی ہے. اللہ اکبر. حشرات اور جمادات تک کی زندگی اور رونقیں لوٹ آتی ہیں، اور عرب کے خانہ بدوش زندگی کے نئے امکانات اور امیدوں کے ساتھ جینے لگتے ہیں. اللہ اکبر. یقیناً ایسے ماحول میں اجود ما یکون سے اجود من الریح المرسلہ کی تعبیر اپنے اندر شہرت بھی زیادہ رکھتی ہے، قوت بھی زیادہ رکھتی ہے، اور لطف اور خوشگواری کا احساس بھی زیادہ رکھتی ہے. وہ عرب کا ماحول جہاں پانی نہیں ہوتا تھا، جہاں گھاس پھوس نہیں ہوتی تھی، ریگستان، بیابان، جہاں پانی ہوا وہاں پڑاؤ ڈال دیا، زندگی شروع کر دی. پانی ختم ہوا، چل پڑے اور پانی کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے رہے، جہاں پانی ملا پھر پڑاؤ ڈال دیا. وہاں یہ تعبیر اختیار کرنا کہ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، عرب کے ماحول میں زیادہ سمجھ میں آنے والی یہ چیز تھی اور زیادہ اپنے اندر خوشگوار احساس رکھتی تھی. اجود ما یکون سے بھی زیادہ. اجود ما یکون میں عمومیت ہے لیکن اس کے اندر فوکس نہیں کیا گیا خوشگوار احساس کو، بلکہ تمام مخلوقات کو سامنے رکھا گیا. اجود من الریح المرسلہ کے اندر اگرچہ عمومیت نہیں ہے لیکن جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت اجود ما یکون کی عمومیت سے زیادہ اپنے اندر خوشگوار احساس رکھتی ہے. اس لیے یہ تیسری تعبیر اگرچہ لفظ کو دیکھا جائے دوسری تعبیر سے کمتر نظر آتی ہے، لیکن محاورے کو دیکھا جائے تو تیسری تعبیر دوسری تعبیر سے محاورے میں برتر نظر آتی ہے. یہی میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ ان تعبیرات میں آپ نے لفظ کی من وعن پیروی نہیں کرنی بلکہ محاورات کو دیکھنا کہ عربی محاورے کے اندر کون سا محاورہ، کون سی تعبیر اپنے اندر زیادہ زور رکھتی ہے. اللہ اکبر. ذالکما مما علمنی ربی. اچھا جی، اب حاصل کلام یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے اور موجودات کے سخی ترین انسان تھے. آپ کی ذات کا جو آپ کی سخاوت کا تقابل خود آپ کی اپنی سخاوت سے ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. بعض حالات میں، بعض حالات کے پیش نظر
آپ سخی سے سخی تر اور سخی ترین ہوتے چلے جاتے تھے، سخی سے سخی تر اور سخی ترین ہوتے چلے جاتے تھے۔ عام حالات میں آپ سب سے زیادہ سخی رہتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ماہ رمضان میں بوقت ملاقات جبریل امین آپ عام مہینوں کی نسبت زیادہ سخی ہو جاتے، یا مفہوم آپ تمام موجودات سے بڑھ کر سخی ہو جاتے، اور پھر آپ کی جود و سخا کو تیسری ضرب اس وقت لگتی جب آپ جبرائیل امین سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ ایسے میں تو آپ خوب چلتی ہوا سے بھی زیادہ، زور و شور سے چلتی آندھی سے بھی زیادہ سخی ہوتے چلے جاتے تھے۔ من جانب اللہ، جیسے دھیرے دھیرے آپ پر نعمتوں کی، برکتوں کی، رفعتوں کی، رحمتوں کی برسات برستی چلی جاتی تھی، بالکل آپ کی سخاوت بھی ترقی کے منازل طے کرتی چلی جاتی تھی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سلام اس پر جو اجود الناس تھا، سلام اس پر جو اجود ما یکون فی رمضان تھا، سلام اس پر جو اجود من الریح المرسلہ تھا۔ کیا خوب فرمایا ابن کثیر نے، امام علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ اشرف الکتاب، اشرف اللغات میں، اشرف الملائکہ کے ذریعے، اشرف الانبیاء پر، اشرف المکان میں، اشرف الزمان میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسے میں نبی علیہ السلام کی جود و سخا کو ضربیں تو لگنی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ